اور ہجرت کا واقعہ آپ کو مختصر طور پر معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی کانفیڈینشیل میٹنگ ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، دار الندوہ کے اندر، دار الندوہ میں، جس میں تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جو ان سے ہیں وہ آئے تھے اپنے اپنے مشورے دینے کے لیے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی گئی تھی دار الندوہ کے اندر، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اور اسی رات، اور آپ کو معلوم ہے اس کے اندر مختلف سرداروں نے قریش کے مختلف مشورے دیے تھے، اور اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی انسان کے بھیس میں آیا تھا، اور اس نے بھی اپنا مشورہ، اس نے ابو جہل کے مشورے کو سپورٹ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ جو ابو جہل نے مشورہ دیا نا، یہ سب سے بہتر مشورہ ہے، تمام قبیلوں سے ایک ایک بندہ لے لیا جائے، اور تمام وہ ان کے سردار ہوں، اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک تلوار دے دی جائے، اور ایک یک بارگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باہر نکلیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو ہوگا کیا، کسی ایک قبیلے سے قصاص نہیں لیا جائے گا، تو دیت کے اوپر معاملہ حل ہو جائے گا، تو وہ سارے قبیلے مل کر وہ دے دیں گے جو ان سے۔ تو وہاں دار الندوہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر یہ ایک بڑی کانفیڈینشیل میٹنگ تھی، جس کے اندر ان مکہ کے سرداروں نے پوچھا تھا اس اجنبی بندے سے کہ تم ہو کون، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں نجد کا سردار ہوں، نجد کے سرداروں میں سے ہوں، تو میں جو ان سے یہاں پر مشورہ دینے آیا ہوں کہ، تو پھر اس نے ابو جہل کے مشورے کو سپورٹ کرتے ہوئے اس نے اس کی تائید کی تھی، تو پھر سب نے کہا کہ ابو جہل کا مشورہ جو ان سے یہ سب سے اچھا جو ان سے۔ اچھا، اب ادھر یہ پروگرام بنا، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب، اب اچھا پہلے بے شمار صحابہ کرام تو مکہ مکرمہ سے جا چکے ہوئے تھے، اب پیچھے چند ایک صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، چند اور صحابہ کرام تھے۔ باقی سب صحابہ کرام کہاں جا چکے تھے؟ مدینہ منورہ جو ان سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب، اب یہ آج کی رات ہے، اب ہجرت کی رات ہے، اب آپ ہجرت فرمائیے، اب آپ کو حکم ہو رہا ہے ہجرت کا جو ان سے، جس رات انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور آپ ایسا کریں کہ صدیق کو ساتھ لے لیں، اور مکہ مکرمہ سے اب آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر کس کو سونے کا حکم دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک غیب کی خبر بھی بتا دی۔ حضور نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ تلواروں کے سائے میں، مگر تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ تمہارا، حضور نے پہلی خبر سنا دی تھی، حضور نے کہا تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ تو صبح لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کرنا، اور مدینہ منورہ کی طرف تم بھی آ جانا جن سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو وہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے وہ باہر کھڑے تھے تلواریں لے کر، کیونکہ یہ پروگرام بن چکا تھا کہ اکٹھے حملہ کرنا ہے، تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر وہ جو جرم ہے یا جو بھی چیز، وہ ایک قبیلے کو اس کا جواب دینا ہونا پڑے جو ان سے۔ تو اب وہ سارے وہاں کھڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور ایک مٹھی پکڑ کے ان کے سروں کے اوپر مٹی کی ڈالی، اور آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، انہوں نے حضور کو گزرتے ہوئے ہی نہیں دیکھا۔ انہوں نے حضور کو گزرتے، وہ تو صبح شیطان نے آ کر ان کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، اور تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ان کو کہ وہ تو کب کے نکل بھی گئی یہاں سے، وہ تو کب کے نکل گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تمہارے سامنے نکلیں، اپنے سروں کے اوپر اپنے سروں کو جھاڑو، دیکھو یہ مٹی کون ڈال کر گیا تمہارے سروں کے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔